بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں پروفیسر عبدالوحید شیخ۔ آج سے ہم نے ویسٹرن پولیٹیکل فلاسفی کے سلسلے میں نئے لیکچرز کا آغاز کیا ہے، اور جیسا کہ یہ میں آپ سے پہلے انٹرو میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ہم وقتاً فوقتاً نئے ٹاپکس جو ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ تو آج سے ہم ویسٹرن پولیٹیکل فلاسفی کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم پلیٹو کو ڈسکس کریں گے، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے پلیٹونک آئیڈیل اسٹیٹ۔ پلیٹو اپنی بک ریپبلک میں آئیڈیل اسٹیٹ کا کنسیپٹ پیش کرتا ہے، اس کے اخلاقی مقاصد کا تعین کرتا ہے، اور اس کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کی یہ آئیڈیل اسٹیٹ جو ہے ہر طرح کے حالات میں، ہر ماحول میں زمان و مکان کے ہم آہنگ ہے۔ اس کو کسی بھی وقت کسی طرح کے بھی حالات میں اس کو اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ افلاطون کے دور سے لے کر عہد حاضر تک سیاسی مفکرین اور دانشوروں نے پلیٹونک فلاسفی سے وقتاً فوقتاً رہنمائی حاصل کی ہے اور کرتے رہے ہیں، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ پلیٹو نے اپنی ریپبلک میں، جو اس کی مشہور زمانہ بک ہے، اس نے اپنے مختلف چیپٹرز میں مختلف چیزوں کے بارے میں ڈسکشن کی ہے۔ ابتدائی چیپٹرز میں اس نے ریاست کی تشکیل کے بارے میں بات کی ہے، اس کے بعد اس نے جو بنیادی نظام تعلیم ہے اس کے بارے میں بات کی ہے، اور پھر باقی چیپٹرز میں اس نے کمیونزم اور فلاسفی کے بارے میں بات کی ہے، اور یہ اسی فلاسفی کی بنیاد پر اس نے اپنی آئیڈیل اسٹیٹ کی بنیاد رکھی ہے، اور اس نے اس کے مختلف خد و خال پر روشنی ڈالی ہے۔ پلیٹو اپنی آئیڈیل اسٹیٹ کی تشکیل جو ہے وہ فرد اور ریاست کے باہمی مماثلت کی بنیاد پر کرتا ہے، اور اس کے مطابق انسانی روح جو ہے وہ 3 ایلیمنٹس پر مشتمل ہے۔ ان میں وزڈم، اسپرٹ اور ایپیٹائٹ، یعنی عقل، جذبہ اور خواہش۔ یہ خواہش جو ہے اس کو آپ اشتہا بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کو آپ بھوک بھی کہہ سکتے ہیں، کہ کوئی کام کرنے کی شدید خواہش جو ہے وہ اس زمرے میں یہ بات آتی ہے۔ پلیٹو کے مطابق فرد کی متوازن نشو و نما کے لیے ان تینوں عناصر کی موجودگی لازم ہے۔ اگر یہ تینوں ایلیمنٹس موجود نہ ہوں، یا ان میں سے کوئی بھی کم ہو، تو فرد کی شخصیت متوازن نہیں ہوتی۔ چنانچہ وہ ریاست کو ایک فرد کے مماثل قرار دیتا ہے، ایکول قرار دیتا ہے، اور ان تینوں انسانی جذبات کی بنیاد پر ریاست کو 3 قسم کے طبقات میں تقسیم کرتا ہے۔ اس میں نمبر 1 فلاسفر رولر، فلسفی حکمران، اس کے بعد دوسرے نمبر پر فوجی طبقہ آتا ہے، اور تیسرے نمبر پر وہ پروفیشنلز یعنی مزدوروں کی بات کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کے فلاسفر رولر کو۔ جو مقام انسانی جسم میں عقل اور ادراک کو یعنی وزڈم کو حاصل ہے، وہی ریاست میں فلسفی حکمران کو حاصل ہوتا ہے، کیونکہ انسان کے جسم پر عقل کی حکمرانی ہوتی ہے، اور اسی طرح سے
پلیٹو کی آئیڈیل سٹیٹ میں فلسفی حکمران کی بالادستی وہ قائم کرتا ہے۔ ریاست میں حکمران کے لیے فلاسفر ہونا ضروری ہے، وہ فلاسفر ہو، عقل مند ہو، بہادر ہو، اس کے لیے یہ لازم ہے کہ یہ تینوں چیزیں اس میں موجود ہوں۔ اور جب تک سیاسی قوت اور فلسفہ ایک شخص میں اکٹھے نہیں ہوتے، پلیٹو کا خیال یہ ہے کہ ریاست میں برائی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ تو برائی کا خاتمہ کرنے کے لیے فلاسفی اور پولیٹیکل سٹرینتھ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ چیزیں اس میں ہوں، پولیٹیکل سٹرینتھ ہو اور فلاسفی ہو، تو تب وہ ایک کامیاب حکمران ہے، اور تب ہی وہ عوامی مفاد کے حصول کے لیے سرگرم عمل رہ سکتا ہے، اور تب ہی وہ ریاست میں برائی کے خاتمے کے لیے جد و جہد بھی کر سکتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر ریاست سے برائی کا خاتمہ ممکن نہیں ہے۔ دوسری کیٹیگری جس کی وہ بات کرتا ہے وہ فوجی طبقہ ہے، اور اس کے لیے اس کو ہم کہیں گے آرڈنری گارڈینز۔ یہ بہت اہم طبقہ ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ ریاست کی حفاظت کرنا۔ فوجی طبقہ ریاست میں وہ کام کرتا ہے جو انسانی جسم میں جذبہ کام کرتا ہے، یعنی انسانی جسم میں کچھ کام کرنے کا جذبہ، صلاحیت جو ہے وہ موجود ہو۔ فوجی طبقہ ریاست کی سالمیت کی حفاظت کرتا ہے، اور ریاست کے لیے پیدا ہونے والے ہر قسم کے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔ فوج ایسے لوگوں پر مشتمل ہونی چاہیے، یا فوج کے لیے ایسے لوگوں کو منتخب کرنا چاہیے جن میں جذبہ موجود ہو، اور جن میں جنگ و جدل کا فطری رجحان موجود ہو۔ تو یہ اس کی دوسری کیٹیگری ہے کہ جس میں وہ آرڈنری گارڈینز میں اپنے انسانی جسم کے حوالے سے وہ جذبہ قرار دیتا ہے، اور یہاں ریاست کے حوالے سے ان لوگوں کی بات کرتا ہے جو ریاست کے لیے سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں، اور ریاست کی حفاظت کی ذمہ داری ان پر ہوتی ہے۔ تیسرا طبقہ جو ہے وہ پروفیشنلز کا ہے، لیبر، مزدوروں کا۔ یہ پیشہ ور مزدور ہیں، اور ان کا کام یہ ہے کہ وہ ریاست کے جو دوسرے دو اعلیٰ طبقات ہیں، جن میں خاص طور پر حکمران طبقہ ہے اور ریاست کی حفاظت پر مامور دوسرا فوجی طبقہ ہے، ان کے لیے ضروریات زندگی کو مہیا کرنا ہے۔ جس طرح انسانی جسم میں اشتہا ہوتی ہے، بھوک ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، یا جس کو ہم ایپیٹائٹ کہتے ہیں، وہ لازم ہے۔ انسانی جسم میں کچھ کرنے کی خواہش ہونا، ایک چیز کی اشتہا محسوس کرنا، تو یہ چیزیں جو ہیں ایک جس طرح سے انسانی جسم کے لیے ضروری ہیں، اسی طرح سے اس طبقے کی مماثلت جو ہے وہ پروفیشنل سے اور لیبر سے، کارکن سے، کاشتکار سے کی جاتی ہے، تاکہ وہ دوسرے لوگوں کی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ ان میں مزدور ہیں، کارکن ہیں، کاشتکار ہیں، اور ان کا مقصد جو ہے وہ ضروریات زندگی کو پورا کرنا ہے۔ معاشی ضروریات میں اضافہ جو ہے ان کو میٹ کرنا ہے، ان سے عہدہ برآں ہونا ہے، ان کو پورا کرنا ہے، اور یہ طبقہ ان ضروریات کو پورا کرنے کا کام کرتا ہے۔ معاشرتی زندگی میں جیسا کہ یہ عام سی بات ہے کہ کوئی بھی اکیلا نہیں ہے، فرد اکیلا نہیں ہے،
وہ انٹر ڈپینڈنس کا قائل ہے، دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہنا پسند کرتا ہے، اور وہ باہمی انحصار پر ہے۔ ایک اکیلا آدمی اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا، وہ کچھ کسی ایک کام کے لیے مخصوص ہے، اور اس کے باقی سارے کام جو ہیں وہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے انٹر ڈپینڈنس ہے، تو اس کا کام جو ہے وہ دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ تو اس طرح سے ریاست کو انسانی جسم سے یا انسان سے مماثلت دی گئی ہے کہ جس طرح سے عقل جو ہے اس کے لیے اس نے وہ فلاسفر حکمرانوں کی بات کی ہے، اس کے علاوہ اس نے جذبے کے لیے فوجی طبقے کی بات کی ہے، اور بھوک یا اشتہا یا خواہش یا ایپیٹائٹ کے لیے اس نے مزدوروں کی، پروفیشنلز کی بات کی ہے جو دوسروں کی ریاست میں رہتے ہوئے ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ اس طرح پلیٹو نے اپنی ریپبلک میں اس فلاسفر کنگ کے لیے یا فلاسفر حکمران کے لیے، فلاسفر رولر کے لیے 3 قسم کی جو حکومتیں ہیں وہ تجویز کی ہیں، اور ان میں منارکی ہے یعنی بادشاہت، ارسٹوکریسی ہے یعنی اشرافیہ، اور ڈیموکریسی ہے یعنی جمہوریت یا عوام کی حکومت۔ تو ان کو ون بائی ون کیٹاگوریکلی اس کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پر ہم منارکی یا بادشاہت کی بات کرتے ہیں۔ بادشاہت جو ہے وہ عام طور پر پلیٹو نے جو بات کی ہے جنرلی وہ اس کے فلاسفر کنگ کی بات کی ہے کہ وہ فلاسفر کنگ ہے، اور اس کا جس طرح سے ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ اس میں پولیٹیکل سٹرینتھ اور فلاسفی کا یکجا ہونا بہت ضروری ہے، اس کے لیے بہادر اور عقل مند ہونا ضروری ہے، اور اس کو فلاسفر ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو اس کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ وہ اپنے ذاتی مفاد کو پس پشت ڈال کر، اپنے ذاتی مفاد کو نظر انداز کر کے عوامی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے۔ جب تک وہ عوامی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتا ہے، ریاست جو ہے وہ بہترین طریقے سے کام کرتی، حکومت مضبوط ہے اور وہ ایک بہترین حکمران کے طور پر کام کرتا ہے۔ لیکن جب وہ عوامی مفاد کو اور عوامی فلاح و بہبود کو پس پشت ڈال دیتا ہے تو پھر اس کی یہ ریاست جو ہے وہ ظلم و استبدادیت کا شکار ہو جاتی ہے، اور یہ شکل جو بنتی ہے اس کو ٹیرینی کہتے ہیں۔ اور یہ اب ایک طرف جو سٹارٹ تھا وہ منارکی سے تھا، اور اب یہ اختتام جو ہے وہ ٹیرینی ہے، یعنی اگر وہ جو فلاسفر کنگ ہے اگر وہ عوامی مفاد کے مطابق کام کرتا ہے، عوامی مفاد کے لیے کام کرتا ہے، تو پھر وہاں منارکی قائم ہے، ون مین رول جو ہے، ون مین شو جو ہے وہ قائم ہے۔ لیکن اگر وہ عوامی مفادات کو پس پشت ڈال دیتا ہے اور عوامی فلاح و بہبود کو خاطر میں نہیں لاتا اور اپنی من مانی کرتا ہے اور اپنے معاملات کو ذاتی مفاد کے لیے کام کرتا ہے، تو پھر یہ ظلم و استبدادیت ہے یا ٹیرینی ہے۔ دوسری جو ہم حکومت کی شکل دیکھتے ہیں جو پلیٹو نے ڈسکس کی ہے وہ ہے ارسٹوکریسی۔ یہ ایسا طرز حکومت ہے جس میں حکومت کرنے کا اختیار چند لوگوں کو ہوتا ہے، چند شرفاء کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یہ لوگ بھی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں، اور ان کے پیش نظر بھی عوامی فلاح اور عوامی مفاد ہوتا ہے۔ اس کو اشرافیہ کی حکومت کہتے ہیں یا ارسٹوکریسی کہتے ہیں۔ یہ اگر عوامی مفاد کو چھوڑ کر ذاتی مفادات میں پڑ جائیں تو پھر یہ خود سر لوگوں کی حکومت ہو جاتی ہے، جس کو چند سری حکومت کہتے ہیں یا اولیگارکی کہتے ہیں۔ تو یہ یعنی یہ دوسری کیٹیگری تھی، یہ ارسٹوکریسی سے شرفاء کی حکومت سے شروع ہوئی،
اور خود سر لوگوں کی حکومت پر جا کر اختتام پذیر ہوتی ہے. یعنی اب یہ ایرسٹوکریسی نہیں ہے، یعنی شرفاء کی حکومت نہیں ہے، بلکہ یہ خود سر لوگوں کی حکومت ہے جس کو اولیگارکی کہتے ہیں. اس میں جب تک عوامی مفاد مد نظر ہوتا ہے حکومت پائیدار ہوتی ہے، دیر پا ہوتی ہے، لوگ دل و جان سے حکومت کا احترام کرتے ہیں. جب یہ عوامی فلاح و بہبود کو نظر انداز کر دیتی ہے، عوامی مفاد کو پس پشت ڈال دیتی ہے، تو پھر یہ حکومت یعنی حکومت میں شامل لوگ جو ہیں آپس میں ان کے ذاتی مفادات کی وجہ سے چپکلش کا آغاز ہوتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ حکومت غیر پائیدار ہو جاتی ہے، غیر مستحکم ہو جاتی ہے اور پھر دیر پا ثابت نہیں ہوتی. بالآخر یہ انتشار کا شکار ہو کر اپنے منطقی انجام کو پہنچتی ہے. تیسری کیٹیگری جو ہے وہ ہے ڈیموکریسی، یعنی عوام کی حکومت. ایسا طرز حکومت جس میں عوام کے منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں عنان اقتدار ہوتی ہے. ان کا کام یہ تعریف تو بہت بات کی ہے کہ عوام کی حکومت عوام کے ذریعے اور عوام کے لیے، یہ تو تعریف بہت بعد میں آئی، لیکن ایکچولی یہی ایک کنسیپٹ تھا جس سے یہ تعریف بھی بنی کہ اس کا مقصد عوامی مفاد کو مد نظر رکھنا ہے، عوام کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے. جب تک یہ عوام کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں حکومت مضبوط ہوتی ہے، مستحکم ہوتی ہے، توانا ہوتی ہے. لیکن جب اس میں شامل لوگ جو ہیں وہ ذاتی مفادات میں پڑ جائیں اور عوامی مفادات کو بھلا دیں تو پھر یہ حکومت جو ہے یہ بھی ناکام ہو جاتی ہے. ملک افراتفری کا شکار ہو جاتا ہے، لا قانونیت کا شکار ہو جاتا ہے، انتشار کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں ذاتی مفاد سامنے آ جاتا ہے، خود غرضی سامنے آ جاتی ہے، عوامی مفاد جو ہے پس پشت چلا جاتا ہے. تو یہ جو اب عوامی حکومت ہوگی، جو ڈیموکریسی جو عوام کے منتخب لوگوں سے شروع ہوئی، اب یہ جو ہے یہ انارکی کی طرف چلی گئی ہے. اب یہ جو اس کو ہم یہ کہیں گے کہ اس کا آغاز جو تھا اگر عوامی مفاد پر مشتمل تھا، عوام کے منتخب نمائندے جو تھے اس کو چلا رہے تھے، تو یہ ڈیموکریسی تھی. اور اب یہ عوامی مفاد کو اگر پس پشت ڈال کر عوامی فلاح و بہبود کو نظر انداز کر کے اگر یہ اب ذاتی مفاد کو لے کر آگے چل رہے ہیں تو پھر یہ انارکی ہے، یہ ایک مفاد پرست حکومت اس کو ہم کہیں گے. اب ان دو چیزوں کو ڈسکس کرنے کے بعد اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پلیٹو نے اپنی آئیڈیل سٹیٹ کا ایک کنسیپٹ پیش کیا ہے ان کی روشنی میں، کہ پہلے وہ انسانی جسم سے اس کو مماثلت دی اور اب اس کے لیے جو ایک فلاسفر کنگ ہے اس کے لیے جو اس نے یہ مختلف 3 طرح کی حکومتیں جو ہیں وہ تجویز کی ہیں کہ وہ منارکی بھی ہو سکتی ہے، وہ ایرسٹوکریسی بھی ہو سکتی ہے، وہ ڈیموکریسی بھی ہو سکتی ہے، اور ان کے متبادل بھی یہ کہا کہ جب وہ عوامی مفادات کو لے کر چلیں تو ان کا انجام کیا ہوتا ہے، اور جب وہ اس کو الٹ کریں تو کیا صورتحال بنتی ہے. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پلیٹو کی جو آئیڈیل سٹیٹ ہے اس کے مین فیچرز کیا ہیں. تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آئیڈیل سٹیٹ کا جو رولر ہے، حکمران، وہ فلاسفر ہے، یعنی فلاسفر کنگ ہے وہ، اور وہ جو ہے وہ تمام خوبیوں کا مالک ہے، بہادر بھی ہے، عقل مند بھی ہے، وہ علم اور فلسفے سے آراستہ بھی ہے. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نظام تعلیم جو ہے وہ مکمل طور پر حکومت کے اختیار میں ہے. پراپرٹی اور خواتین، ان کی وہ مشترکہ ملکیت کی بات کرتا ہے، یعنی کمیونزم کی بات کرتا ہے. پیشوں کی تقسیم کے حوالے سے اس نے 3 طبقات کا ذکر کیا ہے، جس کو ہم نے ابھی ڈسکس کیا
کہ ایک طرف تو فلسفی حکمران آتے ہیں، پھر جو ہیں وہ فوجی طبقہ آتا ہے، اور اس کے بعد مزدور طبقہ جو ہے وہ آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مردوں اور عورتوں کے لیے وہ مساوی حقوق کی بات کرتا ہے، یعنی دونوں کو ایکول رائٹس وہ دیتا ہے۔ اپنی مثالی ریاست میں وہ آرٹ اور لٹریچر کی حوصلہ شکنی کرتا ہے، ان چیزوں کو وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ اس کے خیال میں آرٹ اور لٹریچر کی اس کی آئیڈیل سٹیٹ میں کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ آمریت کی نفی کرتا ہے، اس کو وہ بہتر نہیں سمجھتا، اور ہر لحاظ سے وہ انصاف کو اہمیت دیتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اس کی جو آئیڈیل سٹیٹ ہے، اس کے جو نمایاں فیچرز ہیں، خد و خال ہیں، ان کو واضح کرتی ہے۔ اب ہم اس کا ذرا ان فیچرز کا ایک تنقیدی، ایک کریٹیکل ریویو لیتے ہیں کہ کس طرح سے یہ چیزیں جو جن کا پلیٹو نے ذکر کیا ہے، کیا یہ اس دور میں یا میڈیول دور میں، درمیانے پیریڈ میں، یا آج کے دور میں ان کی کیا حیثیت ہے، کیا یہ کسی بھی دور میں قابل عمل بھی رہا ہے؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پلیٹو کی جو آئیڈیل سٹیٹ ہے، وہ اس کو مثالی ریاست کا نام تو ضرور دیا گیا ہے، مگر وہ ایک خیالی ریاست ہے، اس کا کبھی بھی کسی بھی دور میں کسی طرح سے بھی کوئی وجود نہیں رہا ہے۔ وقت کے تقاضوں پر وہ پورا اترنے میں ناکام رہی ہے، یہ خواب و خیال کے حصار تک ہی محدود رہی ہے۔ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جسٹ فینٹسی ہے، ناٹ اے پریکٹیکل سٹیٹ۔ اس میں کوئی بھی، اس کو خواب و خیال تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کی عملی شکل جو ہے وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتی۔ ان ادر ورڈز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پلیٹو کی جو آئیڈیل سٹیٹ ہے، اس کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ یا تعلق نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تقریباً 2500 سال گزرنے کے بعد بھی یہ اس پر تنقید کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ اس پر کسی دور میں بھی تنقید بند نہیں ہوئی، اس پر تنقید ہی ہوتی رہی ہے، اور اس پر ترا یہ ہے کہ اس کو کبھی بھی پریکٹیکلی کہیں بھی اپلائی نہیں کیا گیا، اور اس کی عملی شکل ہمیں تاریخ میں کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ پولاک یہ کہتا ہے کہ پلیٹو کی ریپبلک جو ہے وہ فلسفی اور امیجینیشن میں ایک شاندار کارنامہ کہا جا سکتا ہے، مگر پولیٹیکل سائنس میں اس کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ارسطوٹل نے بھی اس پر تنقید کی ہے، اور پلیٹو کی اس مثالی مگر خیالی ریاست کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مثالی ریاست کی تشکیل کرتے ہوئے پلیٹو نے فرد یعنی انڈیویجول اور سٹیٹ کو مماثل قرار دیا، یعنی اس کی بنیاد جو ہے وہ دونوں کی مماثلت پر قائم کی ہے، جو کہ ایک غلط مفروضہ ہے۔ ہم ایک سمپل سی بات کرتے ہیں کہ فرد کا ایک ضمیر ہوتا ہے جو اس کو اچھائی اور برائی کے بارے میں بتاتا ہے، لیکن ریاست کا تو کوئی ضمیر نہیں ہے، اس نے تو ایک اسٹیٹ اوے کام کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ ریاست کو اس نے انسانی جسم کے 3 مختلف جو عناصر ہیں، یعنی عقل، جذبہ اور بھوک یعنی خواہش سے تشبیہ دی ہے، مماثل قرار دیا ہے، اور ان تینوں کو لے کر اس نے 3 طبقات کی بات کی ہے کہ ایک فلاسفر رولر ہے، دوسرا آرڈنری گارڈین یعنی فوجی طبقہ ہے، اور تیسرا پروفیشنلز ہیں، لیبر۔ لیکن
اگر ہم یہ دیکھیں امپارشلی دیکھیں تو یہ تقسیم ہمیں غیر فطری نظر آتی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے فیچرز میں جو ہم نے فیچرز ڈسکس کیے ہیں اس میں یہ کہا تھا کہ وہ آمریت کی نفی کرتا ہے، لیکن یہاں ہمیں آمریت یعنی ڈکٹیٹرشپ یعنی فرد واحد کی حکومت یعنی ایک با اختیار شخص یعنی ایک مطلق العنان شخص جو کلیتاً اختیار اور اقتدار کا حامل ہے۔ تو آمریت کی نفی کیسے ہو گئی؟ پھر وہ تو اتنے سارے اختیارات کے ساتھ وہ شخص جو ہے وہ یعنی اس کا فلاسفر کنگ ایک مطلق انسان ہے، مطلق العنان ہے، اور اس کو راہ راست پر رکھنے کے لیے کوئی دباؤ نہیں ہے، کوئی ایسا فنامنا نہیں ہے، کوئی ایسی چیکس اینڈ بیلنس کا سسٹم نہیں ہے کہ جس سے اس پر دباؤ رکھا جا سکے، اس کو پریشر میں رکھا جا سکے، اس کی کوئی اپوزیشن ہو جو اس کو راہ راست پر رکھ سکے، ایسی کوئی بات ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس کے علاوہ جب کسی بھی جگہ پر فرد واحد کی حکومت ہو، وہ مطلق العنان ہو، با اختیار ہو، تو پھر وہاں حقوق اور آزادیاں خطرے میں ہوتی ہیں، بلکہ سلب کر لی جاتی ہیں، دوسروں کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، اور جب حقوق اور آزادیاں سلب کر لی جائیں تو پھر ترقی اور خوشحالی کے راستے بند ہو جاتے ہیں، پھر وہاں ترقی اور خوشحالی نہیں ہوتی، پھر وہاں حقوق اور آزادی کے اصول کی جد و جہد شروع ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ دوسروں کے ساتھ ناانصافی ہے۔ تو اس طرح یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آمرانہ حکومت کی نفی نہیں ہے، بلکہ ایک پیورلی جو فلاسفر کنگ ہے وہ ایک ڈکٹیٹر ٹائپ ہمیں شخص جو ہے وہ نظر آتا ہے، یعنی تمام اختیارات کا مالک، یعنی فرد واحد جو مطلق العنان ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فرد کی زندگی جو ہے وہ ہمیں محدود نظر آتی ہے، فرد کو اپنی مرضی سے کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کے لیے کام کا تعین جو ہے، اس کے لیے پیشے کا تعین جو ہے وہ کمیونزم کی شکل میں کہیں اور سے ہوتا ہے، تو اس سے اس کی آزادی اور اس کے حقوق جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، اور یہ نظریہ انصاف کی روح سے بھی اس کی خلاف ورزی ہے، یہ اس کے مطابق بھی نہیں ہے۔ تو جب اس پر کام کرنے کی پابندی ہوگی، اس کو اپنی مرضی کا پیشہ چننے کی پابندی ہوگی، اس کی آزادی اور حقوق جو ہیں وہ خطرے میں ہوں گے، بلکہ سلب کر لیے جائیں گے یا اس کو ہونے کا خدشہ ہو، تو پھر اس پر نشو و نما کے دروازے بند ہیں۔ وہ کیسے پھل پھول سکتا ہے، کیسے اپنی صلاحیت کے مطابق کام کر سکتا ہے؟ وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے حقوق اور آزادی جو ہیں یا سلب کر لیے گئے ہیں یا خطرے میں ہیں۔ اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں مزدور طبقے کی کہ پلیٹونک آئیڈیل سٹیٹ میں دانشوروں کو اعلیٰ مرتبہ اور مقام حاصل ہے، مگر آن دا ادر ہینڈ جو مزدور ہے وہ پست درجے پر مقیم ہے، ان کا کام ضروریات زندگی کو پیدا کرنا اور دوسروں کی خدمت کرنا ہے۔ وہ ضروریات زندگی دوسروں کے لیے تو پیدا کرتے ہیں، دوسروں کو مہیا کرتے ہیں، ان کی ضروریات وہ فراہم کرتے ہیں، ان کو پورا کرتے ہیں، لیکن ان کے اپنے لیے کوئی خاص چیز نہیں ہے، بلکہ وہ اس ریاست میں دوسرے درجے کے شہری مانے اور گنے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بات بھی دیکھی ہے کہ پلیٹو کی آئیڈیل سٹیٹ میں کمیونزم آف پراپرٹی اور وائفز ہے، یعنی خواتین میں اور جائیداد کے سلسلے میں پلیٹو اشتراکیت کی بات کرتا ہے،
دونوں معاملات میں اشتراکیت یعنی مشترکہ ملکیت، پراپرٹی بھی اور خواتین بھی، یہ فطری اصولوں کے خلاف ہے. ایسا ممکن ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ سب سے پہلی بات کہ اگر ایسا کیا جائے تو خاندان کا جو تصور ہے، جو جس کو میں یہ کہوں گا کہ جو ازل سے ہے اور اب تک رہے گا، کہ ایک خاندان جس میں لوگ پیدا ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں، معاملات چلتے ہیں، اور اس کا جو چلیں اس کو ہم اس طرح سے کہتے ہیں کہ جو خاندان کا ایک فطری تصور ہے اس کو ایک دھچکا لگتا ہے، جس سے ریاست اور معاشرہ دونوں متاثر ہوتے ہیں. وہ اپنی آئیڈیل سٹیٹ میں عارضی شادی کی بات کرتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ عارضی شادی کی جائے اور اس سے زیادہ اولاد کا حصول اس کا مقصد ہے. اگر ہم اشتراکیت کے اصولوں کو بھی لیں تو ہمیں یہ چیز بھی ان پریکٹیکیبل نظر آتی ہے، ناقابل عمل ہے، اس کا بھی سرے سے کوئی وجود ہمیں نظر نہیں آتا. دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فطری اصولوں کے ہی خلاف ہے. پلیٹو کی آئیڈیل سٹیٹ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں آئین جو ہے اس کی ہمیں عدم موجودگی نظر آتی ہے. کوئی باقاعدہ آئین نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ آئین اگر کوئی سرے سے ہے بھی تو اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے. قوانین اور جو قواعد و ضوابط ہیں ان کی کمی محسوس ہوتی ہے، نظم و ضبط کا فقدان نظر آتا ہے، عدالتوں کا قیام جو ہے وہ نہیں ہے، عدالتیں قائم نہیں ہیں، اور مجرموں کو سزا دینے کے لیے کوئی خاص طریقہ کار موجود نہیں. جب قواعد و ضوابط ہی نہیں ہے، آئین ہی نہیں ہے، عدالتیں ہی نہیں ہیں، تو پھر معاشرے میں جرم کی روک تھام کیسے ہوگی؟ جزا اور سزا کا تصور جو ہے وہ کیسے ہوگا؟ پلیٹو کی اس آئیڈیل سٹیٹ میں کم از کم ہمیں اس کا تصور نہیں ملتا. جہاں تک غلامی کا تصور ہے، غلامی کے اس تصور کی اس نے اپنی آئیڈیل سٹیٹ میں حوصلہ شکنی نہیں کی ہے، بلکہ ان ادر ورڈز ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو غلامی پر وہ تنقید کرنے میں ناکام رہا ہے. اس کے علاوہ وہاں ہمیں مزدوروں کی تعلیم و تربیت کا بھی کوئی خاص اہتمام نظر نہیں آتا. اس کے علاوہ اخلاقیات اور سیاسیات میں ہمیں کوئی خاص فرق نہیں نظر آتا. پلیٹو کی آئیڈیل سٹیٹ میں اخلاقیات اور سیاسیات کو ایک طرح سے ملغوبہ سا بنا دیا گیا ہے، اور ان میں کوئی امتیاز روا نہیں رکھا گیا، کوئی فرق نہیں رکھا گیا. اور ایک اور بات، پلیٹو کی آئیڈیل سٹیٹ میں ذہانت کو کردار پر برتری دی گئی ہے، یعنی ذہانت کو اولین شکل دی گئی ہے اور کردار کو پس پش ڈال دیا گیا ہے. یعنی حکمران طبقہ جو ہے اس میں ذہانت ہونا ضروری ہے، کردار ہونا ضروری نہیں ہے. وہ ذہانت کی بنیاد پر حکمرانی کرنے کا حقدار ٹھہرا ہے. یہ بھی ایک غیر فطری تصور ہے. ایکچول چیز جو ہے وہ کردار ہے، اور ذہانت ایک ایکسٹرا ایک کوالٹی شمار کر سکتے ہیں، اور دونوں اگر یکجا ہوں تو سونے پہ سہاگا. لیکن اگر صرف ذہانت کی بنیاد پر ہو تو وہ ایک ایول کو جنم دیتی ہے، اور جس سے ایک برائی آگے بڑھتی ہے. اس سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا. پلیٹو کی آئیڈیل سٹیٹ میں ادنا طبقے کے لیے، چھوٹے طبقے کے لیے تعلیم کے مواقع نہ ہونے کے برابر ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک حد تک قائم ہے. اور جب ان کے لیے تعلیم کے مواقع نہیں ہیں یا بہت محدود ہیں تو پھر ان کے لیے ترقی اور خوشحالی کے مواقع جو ہیں وہ بھی محدود ہیں. اگر کسی کے لیے تعلیم کا جو اپرچونٹی ہے اس کو ختم کر دیا جائے تو پھر اس کے آگے بڑھنے کے
راستے جو ہیں وہ بھی مسدود ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے، ان کی ترقی جو ہے وہ بھی محدود ہو گئی ہے، ان کے بھی آگے بڑھنے کے چانسز نہیں ہیں۔ اور جب تعلیم کے مواقع نہیں ہیں تو پھر ترقی اور خوشحالی کے مواقع جو ہیں وہ بھی ہمیں مفقود نظر آتے ہیں۔ پلیٹو کی آئیڈیل اسٹیٹ میں ہمیں حقوق کم نظر آتے ہیں اور فرائض زیادہ نظر آتے ہیں۔ حقوق کا دعویٰ نہیں کیا جاتا کسی بھی طرف سے، بلکہ فرائض کی ادائیگی پر زور دیا جاتا ہے۔ یعنی حقوق کی بازیابی نہیں ہے، دعویٰ بھی نہیں ہے، کوشش بھی نہیں ہے، اور اس پر حقوق دیے بھی نہیں جاتے، لیکن جس چیز پر زور دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ فرض کی ادائیگی پر۔ شہری کو یہ قطعاً پلیٹو کی آئیڈیل اسٹیٹ میں شہری کو یہ قطعاً حق نہیں دیا گیا کہ وہ ریاست کے خلاف اپنے نظریات رکھے، ریاست کے خلاف اپنی زبان کھولے، اپنی آواز اٹھائے، اس سے اپنے حقوق مانگے۔ یہ وہاں اس چیز کا رواج نہیں ہے کہ وہ اپنے مطالبات جو ہیں وہ حقوق کے لیے تبلیغ کرے یا آواز اٹھائے یا ریاست کے خلاف نظریات رکھے۔ اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے۔ قوانین اور قواعد و ضوابط کی کمی اور عدم موجودگی، جس کا نتیجہ کہ حکمران بھی قانون کے پابند نہیں ہیں، وہ قانون سے بالا تر ہیں، وہ مطلق العنان ہیں، ان پر کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے، وہ دوسروں کی حق تلفی بھی کر سکتے ہیں، انصاف کے تقاضوں کو بھی پورا نہیں کیا جاتا، حقوق اور آزادی کی بات بھی نہیں کی جاتی، تعلیم کے مواقع بھی ان کو جو خاص طور پر جو ادنا طبقہ ہے اس کے لیے کم ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ معاشرے میں ظلم و استبداد ہوگا، معاشرے میں ایک بے چینی ہوگی اور حقدار کو اس کا حق نہیں ملے گا۔ ارسطوٹل کے خیال میں یہ ایک بے انصاف معاشرہ ہے، اور اس معاشرے میں حقوق و فرائض جو ہے وہ صرف اعلیٰ طبقات تک محدود ہے، یعنی حقوق اور مراد جو ہیں وہ صرف فلسفی حکمران کے لیے ہیں اور اکثریتی طبقہ اس سے محروم ہے۔ پروفیسر مجاہد فاروقی کے خیال میں جو پلیٹو کی آئیڈیل اسٹیٹ کے تحت جس کنسیپٹ کو آگے لایا گیا اس سے انسانی روایات اور اخلاقی اقدار کی نفی ہوتی ہے۔ فرد اور خاندان ان دونوں کے لیے جائیداد ایک ضرورت ہے، اور خاندان جو ہے اس کی خاندان کا قیام ایک فطری خواہش اور ضرورت، اس کے بغیر خاندانی نظام جو ہے وہ چل ہی نہیں سکتا۔ مگر افلاطون کی اس مثالی ریاست مگر خیالی ریاست میں ہمیں فطری نظریات کی نفی ملتی ہے۔ یہ خواہشات تو ہو سکتی ہیں، اس طرح کی ریاست کا قیام خواہشات تو ہو سکتی ہیں، لیکن اس کی عملی شکل ہمیں کہیں نظر نہیں آتی۔ پروفیسر مجاہد فاروقی کے مطابق پلیٹو کی جو آئیڈیل اسٹیٹ ہے اس میں انسانی روایات اور اخلاقی اقدار کی نفی کی گئی ہے۔ فرد اور خاندان کے لیے جائیداد ایک ضرورت ہے، اور کسی بھی خاندان میں کسی بھی خاتون کا کردار جو ہے وہ نہایت اہم ہوتا ہے، اور خاندان کا قیام ایک فطری خواہش اور ضرورت ہے۔ مگر اس مثالی ریاست میں فطری نظریات، خواہشات اور ضروریات کی
مکمل طور پر نفی کر دی گئی ہے اور ان کو نظر انداز کیا گیا. تو پلیٹو کی یہ جو آئیڈیل سٹیٹ ہے یہ کسی دور میں بھی پریکٹیکل شکل میں ہمیں نہیں ملتی، یہ محض ایک خیالی ریاست ہے. یہ ہے آج کا لیکچر. اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.